رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز کی اس دن مفہوم یہ حاضریاں پوری، جس کی نماز اس کے لیے قیامت کے دن حجت، نجات، روشنی کا سبب نہ بنے گی، صرف نماز کا یہاں پہ ذکر ہے حدیث میں، اس شخص کو قارون، حامان، فرعون اور امیہ بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فیل ہو گیا رزلٹ۔ اب جب یہ فیل ہو گیا، اس کو مسلمانوں کے دائرے میں تو کھڑا ہونا چاہیے تھا، نہیں، اٹھا کر فرعون کے دائرے میں، حامان اور قارون جس جگہ کھڑے ہیں، امیہ بن خلف جس جگہ کھڑا ہے اس جگہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور امام ابن تیمیہ نے جو اس کی توجیہ بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، کیسے کیسے محدثین نقطے بیان کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے کہا اس حدیث کے اندر نماز چھوڑنے کے سارے اسباب بیان ہوئے ہیں اس ایک حدیث میں۔ انسان جن وجوہات پہ نماز چھوڑتا ہے نا، وہ ساری وجوہات اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرعون بادشاہ ہے، اقتدار والا ہے، انا ربکم الاعلی۔ انسان نماز چھوڑتا ہے تو اقتدار کی کرسی کی مصروفیات کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ حکمران طبقہ نماز چھوڑا کرسی کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ جی میٹنگ چل رہی ہے، جی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، جی بہت اہم وفد آیا، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، اب تیزی سے کٹھی کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا۔ حامان وزیر ہے، حکمرانوں کے جو حاشیہ بردار ہوتے ہیں وہ بھی امور سلطنت کی وجہ سے نماز چھوڑی بیٹھے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے۔ قارون تاجر ہے، نماز چھوڑنے کی امام ابن تیمیہ نے کہا ساری وجوہات اس حدیث میں بیان ہو رہی۔ قارون کے ساتھ بے نمازی کا تعلق کیا؟ حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ بے نمازی کا کوئی بات بنتی نہیں تھی۔ تو محدثین نے سمجھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ قارون تاجر ہے، نماز سے انسان غافل، امور سلطنت، وزارتوں، مشاورتوں، حکمرانوں کی کاسا لیسی، یہ جتنے سرکاری ملازمتیں ہیں وہ سب حامان کے کیٹیگری میں شامل ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہی کیوں نہ ہو، یا گورنمنٹ کی جاب کرنے والا ایک عام پولیس والا ہی کیوں نہ ہو، یہ سارے حکمرانوں کے کرندے ہیں، اور ان کے امور کو سر انجام دینے کی وجہ سے اللہ کا کام نہیں کر رہے۔ اور قارون امور تجارت میں مصروف ہے۔ اس ٹائم اللہ اکبر کی آواز آئی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آئی ہے، چھوڑو یار یہ گاہک کھڑا ہے، اس گاہک کو پہلے ڈیل کر لوں۔ اس گاہک کو ڈیل کرتے کرتے آدھا گھنٹہ نماز کا وقت گزر گیا ہے، اس لیے اس کا انجام قارون کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان وجوہات کے اوپر نماز کبھی نہ چھوڑنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کبھی پوری زندگی توفیق ہی نہ دے۔ اور امیہ بن خلف ایسا بدبخت تھا، دین دشمنی کی بنیاد کے اوپر بھی نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، اسلام سے نفرت کی بنیاد کے اوپر، اسلام کو گالی نہیں دے سکتے، مولوی کو گالی دے کر نمازی نماز سے بھاگتے۔ امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا، وہ بھی تاجر ہی ہے، قارون بھی سرمایہ دار ہے، جگیردار ہے، جگیردار اور سرمایہ دار بھی نمازیں چھوڑتے ہیں، اپنی جگیروں، پلازوں، پراپرٹیوں کے نشے میں مبتلا ہو کر کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، نماز کا کوئی خیال نہیں۔ امیہ بن خلف بھی ہے، تاجر بھی ہے، اور دین سے بغض رکھنے والا بھی ہے۔ ایک مرتبہ کیا اٹھا بدبخت کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گیا اور کہا بلکہ تو میرے ہاتھوں مرے گا۔ احد کے میدان میں کہتا تھا اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج بھی بچ گئے تو ان کی پیشین گوئی سچی ہو جائے گی۔ آج تو بڑا
مسلمانوں کا حال برا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آگے آگے بڑھتا بڑھتا اس نے کوشش کی کہ اپنے کام کو سر انجام دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، تم نے کچھ نہیں کہنا، اس کو بالکل قریب آنے دو، اور ایک برچھا پکڑا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا رسول اللہ نے پھینکا، اس کی یہاں گردن سے خراش لگاتا ہوا گزر گیا۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ظاہر وہی کی وجہ سے کہ میرے ہاتھوں مرے گا، صرف اس خراش کے زخم کی وجہ سے مر گیا۔ خراش، گردن نہیں کٹی۔ بے نمازی کا انجام ان جیسے بدبختوں کے ساتھ ہوگا جن کی غیر حاضریاں ہوں گی نمازوں میں۔